لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں, اگر فرقہ واریت سے بچنا ہے نا تو اپنے آپ کو مجتہدین کا پابند کرو. یہ جو 4 بڑے بڑے مجتہدین گزرے ہیں نا, ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو. اس کے علاوہ آپ کے پاس فرقہ واریت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ورنہ آج کل کے جو مذہبی اسکالر ہیں وہ آپ کو قرآن و حدیث کے نام پہ گمراہ کر دیں گے. علم بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے, اللہ نے جو خاص قسم کی فہم دی ہوتی ہے, سمجھ دی ہوتی ہے, قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت باریک مسائل میں, وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. اگر وہ ہر ایک کے پاس ہوتی تو اللہ کے نبی یہ کیوں فرماتے رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. اب یہ تراویح کا ایک اتنا بڑا پھڈا کھڑا ہو گیا نا پوری دنیا میں, جب سے حرم میں 10 ہوئی ہیں, 8 پڑھنی ہے, 12 پڑھنی ہے, 14 پڑھنی ہے, 20 پڑھنی ہے, یعنی آپ اگر یوٹیوب کھولتے ہو, کسی نے کہا 20 پڑھنی ہے, دوسرا کلپ آ رہا ہوگا 8 پڑھنی ہے, تیسرا کلپ آ رہا ہوگا 16 پڑھنی ہے, چوتھا کلپ آ رہا ہوگا بھائی جتنی چاہے پڑھو. ہمارا یہ بھانجا ہے نا واسع خان, فیس بک پہ ایک کلپ آیا ہوا تھا, اصل تو قرآن سننا ہے لہذا جتنی چاہے پڑھو. اس نے کہا پھر 2 رکعت میں ہی پڑھ لو پورا قرآن, پھر یہ 8 اور 16 کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بات خوب سمجھ لیں, یہ جھگڑے امت نمٹا چکی ہے. اب دوبارہ سے ان مسائل کو کھڑا کریں گے سوائے بحث مباحثے کے, فرقہ واریت کے, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ تراویح کوئی آج پہلے دن تھوڑی آئی ہے 15ویں صدی میں. یہ تو صحابہ تابعین میں جب ائمہ مجتہدین تھے نا, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, جو امت کے بہت بڑے محققین ہیں, اسکالرز ہیں, ان لوگوں نے تحقیق کر کے یہ مسئلہ نمٹا دیا ہے. اور ان کی تحقیق وہ زیادہ قابل اعتماد ہے بنسبت آج کل کے اسکالرز کی تحقیق کے, چاہے وہ حرم ہی میں کیوں نہ ہو, حرم کے سعودیہ کے کوئی اسکالر ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ الجھتے چلے جاؤ گے. ابھی کچھ دن پہلے ایک شیعہ عالم کا بیان آیا تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں سب سے منورٹی میں جو فرقہ ہے نا وہ اہل حدیث ہے, سب سے کم تعداد ان کی ہے, لیکن سب سے زیادہ فرقے ان میں ہیں. یعنی افراد کے لحاظ سے سب سے کم اور فرقوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ. وجہ کیا ہے کہ جب آپ نے امت کو بے لگام کر دیا کہ ہر آدمی خود ہی کرتا پھرے, تو بھائی ہر آدمی کی رائے دوسرے سے الگ ہے. چند ایک مسائل میں اتفاق ہوگا, باقی وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر. خود تراویح میں ہی اہل حدیثوں کی رائے دیکھ لو آپ, کوئی کہہ رہے ہیں 8 سنت ہے, کوئی کہہ رہے بھائی جتنی چاہے پڑھو, اس میں کوئی عدد متعین نہیں ہے. اور غامدی صاحب کی طرف جائیں گے تو انہوں نے کہا ہے ہی نہیں. دلیل ان کے پاس بھی ہے کہ 3 دن نبی نے پڑھ کے جو کام چھوڑ دیا تو اس کو پڑھ کیوں رہے ہو, تم کر کیوں رہے ہو. تو یہ مسائل امت پہلے نمٹا چکی ہے, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پہلے ہو چکے ہیں سارے مسائل. عدالتی خلا پہ میں کیوں اتنا چیخا ہوں, مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے. دیوبندی مولوی, اہل حدیث مولوی جو آج کل کے ہیں, قدیم اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ, کوئی بھی اس خلا کو ٹھیک نہیں سمجھتا جو آج کل کورٹ میں ہو رہا ہے. لیکن اب وہ اسکالرز آنا شروع ہو گئے. جو مسئلے پہلے نمٹ چکے ہیں بھائی ان کو مت اچھالو. یہ قرآن حدیث کے نام پہ لوگ منجن بیچیں گے. بعض مخلص بھی ہوتے ہیں ان میں ایسے اہل حدیث علماء کو جانتا ہوں جو بڑے مخلص ہیں, لیکن بھائی آپ کی جو سمجھ ہے وہ ابو حنیفہ شافعی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اپنی رائے کیوں تھوپ رہے ہو امت پہ؟ امت کو چلنے دو یار جیسے چلتی آ رہی ہے. صدیوں سے تراویح پر اجماع ہو چکا ہے, 20 رکعت ہے, 20 سے کم نہیں ہے, زیادہ پر تو ہے 20 سے کم نہیں ہے. جب ایک چیز نمٹ گئی, امت نے فائلیں لپیٹ کے, آج سے آپ 100 سال پہلے جائیں گے نا اپنے باپ دادا سے پوچھیں, وہ کہیں گے ہمیں تو پوری روئے زمین پہ کہیں بھی 20 سے کم نماز نہیں ہوتی تھی. ایک نئی فائل کھول دی ہے. پھر وہ استدلال کرتے ہیں بخاری میں 8 رکعتیں ہیں, بخاری میں تو 8 بھی ہیں, بخاری میں تو 17 بھی ہیں. حضرت عائشہ, ام سلمہ, مختلف صحابیات سے کہ نبی 17 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اور وہی بات ہے کہ تہجد والی حدیثوں کو آپ تراویح پہ فٹ کیسے کر رہے ہو؟ نبی نے تو تراویح 3 دن پڑھی ہے, اس میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں وہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو بات ختم ہو جائے گی. وہ تو حضرت عمر کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے.
پھر حضرت عمر سے 2 روایتیں 8 بھی ہیں 20 بھی ہیں. اگر 8 والی صحیح روایت ہوتی تو کوئی تو روئے زمین میں اس وقت 8 پڑھ رہا ہوتا نا. اس مسئلے کو میں انشاءاللہ ابھی ریکارڈ کرواؤں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں آدمی عبادت کرے, اللہ اللہ کرے. ہمیں کن مسائل میں اب چپ بیٹھے رہے نا اگر, تو امت گمراہی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. چپ بیٹھنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. میں عدالتی خلا پہ چپ بیٹھا رہتا تو وہ منجن تو بکتا نا پھر دبا کے, تو مجھے اپنے ٹائم کو فارغ کرنا پڑا. اب آدمی عبادت کرے, قرآن کے دوسرے مضامین کو سوچے, یا ان اختلافات کے بکیڑوں میں پڑے. اگر ہم لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں, لوگ تو چھوڑ دیں گے پھر ائمہ مجتہدین کو, لوگوں کو تو پھر آج کل کے اسکالرز یرغمال بنا لیں گے, کھیلیں گے ان کے جذبات سے. تو خوب سمجھ لو, نہ سعودیہ کا کوئی مفتی امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے. ہم کسی عالم کی توہین نہیں کرتے. کوئی کہتے ہیں نا سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ, بھائی آج کل کے فتوے ہیں یہ, صحیح ہے نا, چاہے سعودیہ کے ہوں, چاہے حرم کے ہوں, چاہے ملیشیا کے ہوں, چاہے پاکستان کے ہوں, چاہے جاپان کے ہوں. وہ فہم اللہ نے آج لوگوں کو نہیں دی ہے جو قدیم لوگوں کو دی تھی. اور بار بار بتاتا ہوں, ائمہ مجتہدین جو ہے نا, یہ تابعین تبع تابعین کے دور میں ہیں. ان لوگوں نے نمازیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. یہ لوگ سند کے محتاج نہیں تھے بہت سی چیزوں میں. ایک بس چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں تاکہ ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ نہ رہ جائے, جو بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے. آج ہر چیز میں جو حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں نا, حدیث دکھاؤ, کہیں 20 رکعت تراویح, حدیث دکھاؤ. بہت سارے مسائل میں ہمارے پاس حدیث نہیں ہے. وہ تواتر عملی سے ثابت ہیں. عملی تواتر سمجھتے ہو, سینہ بسینہ چلے ہیں. اس کی میں بہت دفعہ مثال دیتا ہوں کہ خواتین صفا اور مروہ پہ چلنے کا حکم ہے, دوڑنے کا حکم نہیں ہے. جب حج عمرے پہ خواتین جاتی ہیں تو دوڑیں گی یا چلیں گی؟ چلیں گی. کوئی حدیث دکھا دو, کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں. حضرت عائشہ سے ایک اثر منقول ہے, وہ بھی ضعیف ہے, لیکن امت نے دیکھا, تابعیہ نے صحابیات کو دیکھا کہ وہ چل رہی ہیں, دوڑ نہیں رہی ہیں. پھر تبع تابعین جو تھیں انہوں نے, ان عورتوں نے تابعین کو دیکھا. تو یہ تواتر سے سلسلہ چلتا ہوا آج تک اسی طرح آ رہا ہے. اب کوئی اسکالر اٹھے اور وہ یہ کہے کہ نہیں, یہ مولویوں نے منجن بیچا ہوا ہے کہ خواتین چلیں گی دوڑیں گی نہیں. بخاری میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ دوڑیں گی نہیں چلیں گی. صحیح مسلم میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ چلیں گی دوڑیں گی نہیں. قرآن میں دکھاؤ, اور کسی بھی حدیث کی کتاب میں دکھاؤ. کوئی دکھا سکتا ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں دکھا سکتے بھائی. ہمارے پاس تو جواب آسان ہے بھائی, چاروں اماموں کا اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے. وہ بڑے محقق تھے, انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ ایک چیز سینہ بسینہ تواتر سے چلی آ رہی ہے, اسی کو کتابوں میں بند کر دیا کہ بھائی یہ اب بحث سمٹ چکی ہے, کیونکہ امت حدیث میں آتا ہے گمراہی پہ کبھی بھی جمع بولو نہیں ہو سکتی. امت گمراہی پہ نہیں جمع ہو سکتی, بس یہ طے ہو گیا. اب اگر کوئی اسکالر اٹھے اور دلیل دینا شروع کر دے کہ نہیں جی یہ تو غلط ہو گیا, بھائی خواتین تو دوڑیں گی چلیں گی تھوڑی, اور دلیل دینا شروع کر دے کہ حضرت ہاجرہ بھی تو عورت تھی نا, حضرت ابراہیم کی زوجہ, وہ چلی تھیں یا دوڑی تھیں؟ بولو دوڑی تھیں. اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو, عمرے کا طریقہ مجھ سے سیکھو, جیسے جیسے میں نے کیا ویسے ویسے کرو. تو صحیح حدیث ہے, نبی چلے تھے, نبی دوڑے تھے, چلے جو ہری پٹی ہے نا اس پہ, نبی دوڑے تھے چلے نہیں تھے. تو نبی تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو, اور اس حدیث میں نبی نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا. اب ہم جواب میں کہیں یار چاروں اماموں کا اجماع اس پر کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں. لو بھائی, نبی کو چھوڑ کر کس کے فتوے مان رہے ہو؟ اماموں کے فتوے. یہی تو شرک ہے, یہی تو منجن ہے, یہی تو گمراہی ہے. تو یہ کوئی معقول بات ہوگی؟ ہم جواب میں یہی کہیں گے بھائی نبی کی حدیث بعض دفعہ حدثنا فلان کے طریقے سے پہنچتی ہے, بعض دفعہ نبی کا طریقہ سینہ بسینہ عملاً پہنچتا ہے. جو عملاً سینہ بسینہ پہنچ رہا ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے.
جبکہ حدیث جو سند کے لحاظ سے پہنچتی ہے اس میں راوی سے غلطی کا امکان ہوتا ہے. یہاں جو صدیوں سے تواتر چلا رہا ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی پر میں نے چند عرصے پہلے ایک پیش گوئی کی تھی کہ آج کل کے جو اسکالرز ہیں نا, جو آپ کو مجتہدین کی تقلید سے ہٹاتے ہیں, آپ اس کو تقلید کہہ لیں, اتباع کہہ لیں, ایک ہی نام ہے, وہ ایک ہی مطلب ہے. وہ کیا کریں گے, یہ فتویٰ دیں گے فیوچر میں کہ عورت بھی صفا مروہ پہ دوڑے گی, چلے گی نہیں. میں نے کہا تھا یہ دیکھنا یہ فتویٰ آئے گا اور پھر امت ایک نئی بحث میں لگ جائے گی. تو میں نے ناصر الالبانی رحمہ اللہ, بڑے عالم تھے لیکن وہ سلفی عالم تھے, وہ مجتہدین کی اتباع کو نہیں سمجھتے تھے کہ اتباع کی جائے کسی, وہ کہتے تھے بھائی بس ڈائریکٹ قرآن حدیث. ان کا یہ فتویٰ انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی نہیں بلکہ بولو دوڑے گی. اور دلیل یہی دی ہے انہوں نے کہ بھائی نبی نے تو فرمایا جیسے میں نے حج کیا ویسے کرو. دوسری بات, حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ تو عورت تھی نا, تو عورت ہونے کے باوجود وہ چلی تھیں یا دوڑی تھیں؟ بولو نا, دوڑی تھیں. تو انہی کی اتباع میں عورتیں کیوں نہیں دوڑیں گی؟ یہ فتویٰ دے دیا انہوں نے. اگرچہ عرب علماء نے اس پہ رد کیا کہ بھائی یہ تو اجماع کے خلاف ہے. بھائی بات یہ ہے, شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ اور بن باز وغیرہ رحمہ اللہ نے رد کیا کہ یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, اس پر بھی تو اجماع ہو چکا ہے صدیوں سے. عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی, اس پر بھی کیا ہے؟ اجماع ہے. تو ایسے ہی 20 رکعت تراویح پہ بھی کیا ہے؟ اجماع ہے. بھائی اس سے زیادہ ہی کا قول ہے, کم نہیں ملتا ہمیں. مجتہدین کی بات کر رہا ہوں جن کے اجماع کا اعتبار ہوتا ہے. ایسے شاذ اقوال تو ہر قول میں مل جاتے ہیں ہمیں. شاذ اقوال جو ہوتے ہیں نا وہ تو ہر قول, جو ریلائبل علماء ہیں جن کی بات کا ایک امت نے جن کو ویلیو دی ہے. تو یہ وہ مسائل تھے جو امت میں کیا ہو چکے تھے, ختم. اب پھر سے اٹھائے جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کر کے بس آگے چلتا ہوں. تراویح میں حضرت عمر سے 2 روایتیں ہیں نا, ایک 8 والی ایک 20 والی, تیسری کوئی روایت نہیں ہے. جمہور علماء کہتے ہیں وہ 8 والی روایت ضعیف ہے. اس کی 2 دلیلیں پیش کی جاتی ہیں کہ امام مالک نے اس پہ خود فتویٰ نہیں دیا اپنی کتاب میں لکھ کے بھی. میں اس لیے اب بات مکمل کرنی پڑتی, میرے پھر ادھورے کلپ چل جاتے ہیں. امام مالک خود اس پہ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ روایت مضطرب ہے, راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے. بعض دفعہ حدیث کی سند ٹھیک ہونے کے باوجود مضطرب ہونے کی وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 پڑھی ہوتی تو پوری روئے زمین پہ کوئی تو نظر آ رہا ہوتا نا, اس وقت 8 پڑھتا ہوا. کوئی روایت بھی نہیں ملتی, کہیں بھی نہیں کچھ ملتا کہ ہمیں کسی نے 8 پڑھی ہو. اور چوتھی بات یہ کہ فرض کر لو حضرت عمر نے 8 پڑھی ہیں. اب کچھ اسکالرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے اصل میں 8 شروع کروائی تھیں, بعد میں 20 کر دیں تاکہ لوگوں کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہو. لوگوں کو کیا ہو, قرآن پڑھنے میں, کیونکہ 8 رکعتوں میں جب آپ قرآن ختم کریں گے بہت لمبی رکعتیں ہو جاتی ہیں, تو اس کو 20 کر دیا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ تراویح میں اختیار ہے جتنی چاہیں پڑھو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ راوی بیان کرتا کہ حضرت عمر نے جو حکم دیا نا قاری کو نماز پڑھانے کا, وہ کبھی 8 پڑھاتا تھا, کبھی 12 پڑھاتا تھا, کبھی 16 پڑھاتا تھا, کبھی اتفاق سے زیادہ جوش آیا تو 20 بھی پڑھاتا تھا. یہی کیا ہے کہ 8 ملتی ہے اور کتنی 20. اس کا مطلب دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے, اختیار نہیں ہے. تبھی مجتہدین نے ان حدیثوں سے اختیار نہیں سمجھا, مجتہدین نے اسپیسیفک ایک عدد متعین کیا ہے. میں اس پہ انشاءاللہ بہت جلد پورے ریفرنسز, جیسے خلا والا مسئلہ میں نے ریکارڈ کروایا ہے نا, خلا والا مسئلہ اسی اسٹائل میں انشاءاللہ تراویح والا مسئلہ بھی میں ریکارڈ کروانے والا ہوں. مقصد امت کو اختلاف میں دھکیلنا نہیں ہے, مقصد امت کو اختلاف سے نکالنا ہے کہ ایک چیز جس پر امت کا اجماع ہو چکا تھا اب دوبارہ اس میں پھڈا پیدا مت کرو. تو آج کچھ اسکالر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اختیار ہے 8 پڑھیں 15 16 پڑھیں. تو اگر یہ اختیار ہوتا تو حضرت عمر سے روایت کیا ہوتی, کبھی 8 پڑھ لیا کرتے تھے, کبھی 16 پڑھا دیا کرتے تھے, کبھی 20 پڑھا دیا کرتے تھے. یہ کیا ہے کہ 8 اور 20, پھر علماء نے اس میں بحث کی ہے کہ اس میں صحیح کیا ہے. تو کچھ اسکالرز یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں 8 پڑھائی تھی, بعد میں کیا کر دیں, بولو 20 کر دیں تاکہ قرآن پڑھنے میں آسانی ہو. فرض کر لو یہ بات ٹھیک ہے, تو جب کر دیں تو آپ بھی کر دو نا. اب آپ بتاؤ جہاں 8 رکعتیں ہو رہی ہیں کتنا مشکل ہے وہاں قرآن ختم کرنا. یہی وجہ ہے کہ اکثر مساجد جہاں 8 ہوتی ہیں وہاں قرآن ختم نہیں ہوتا, لوگوں سے نہیں کھڑا ہوا جاتا. تو اگر رکعتوں کی تعداد بڑھائی تھی
تاکہ قرآن ڈیوائڈ ہو جائے, رکعتیں ہلکی ہو جائیں. تو جو کام کر دیا اور امت نے اس کو لے لیا, مجتہدین نے بھی لے لیا, صحابہ نے بھی ایکسیپٹ کیا, تابعین نے بھی ایکسیپٹ کیا, تو آپ بھی اس کو ایکسیپٹ کر لو. ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. مسلم امہ من حیث الامہ جس کام کو لے لیتی ہے تو اللہ کی نظر میں بھی وہ کام کیا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. اس میں پھر 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے عدد وہ لے لیا جو حضرت عمر سے تواتر سے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے 20 رکعت. پھر اگر کسی سے نہیں پڑھی جا رہی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے, مسئلہ تو چینج نہ کرے نا. وہ ایک آدمی سے 4 پڑھی جا رہی ہے, بھائی تو 4 پڑھ لے. ایک آدمی کی ہمت 8 کی ہے تو 8 پڑھ لے. ایک آدمی کی ہمت کتنے کی ہے 16 کی ہے تو 16 پڑھ لے. سنت مؤکدہ ہے لیکن فرض واجب نہیں ہے تراویح. لیکن اس میں آپ رکعتوں کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو. اور بار بار میں کہتا ہوں یہ ترویحہ, اسلاف نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے, یہ دیوبندی بریلویوں نے اس کو یہ نام نہیں دیا. تو اسلاف جب اس کو تراویح کا نام دے رہے تھے تو انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ 8 رکعتیں سنت ہیں تو ترویحتین کا نام دینا چاہیے اس کو. ترویحہ 4 رکعتوں کو کہتے ہیں, تو 8 رکعتیں 2 ترویح ہے جس کو عربی میں ترویحتین کہا جائے گا, تراویح نہیں کہا جائے گا. تراویح کا مطلب بہت سارے ترویح ہے, وہ تو 8 اور 12 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اب لوگ حوالہ دیتے ہیں وہ جی فلاں سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ, فلاں سعودیہ. میں بھی انشاءاللہ جو کلپ ریکارڈ کرواؤں گا نا اس میں بعض سلفی مفتیوں کے بھی فتویٰ لے کر آؤں گا میں. سعودیہ کے بھی سارے مفتی اس میں ایک رائے پر جمع نہیں ہیں. وہاں خود سلفی مفتیوں میں بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں 20 رکعت سنت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے کہ دیوبندیوں کی رائے ہے یا بریلوی, پوری امت کا مسئلہ ہے. ہاں اب اس کو چینج کر دیا ہے تو اب تو بہت کچھ الٹا پلٹا امت میں ہو گیا ہے. ابھی میری کچھ دن پہلے کسی عالم سے بحث ہو رہی تھی, انہوں نے کہا آپ نے عدالتی خلا پہ ریکارڈ کروا دیا, اتنا سخت ریکارڈ کروا دیا خلا کی. کوئی مصر میں تو قانون ہے کہ عورت جائے خلا لے سکتی ہے, سعودی عرب میں اور فلانے اور پاکستان میں کچھ تو ہوگا نا. میں نے کہا کمال ہو گیا, صدیوں سے تو یہ قانون نہیں تھا. اب جو لبرل سیکولر حکومتیں قرآن و سنت کے نام پہ قانون بنا رہی ہیں اس کو آپ قرآن و سنت سمجھتے ہو, اور جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مصر کی کورٹ نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہوا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, مصر کی کورٹ 3 طلاقوں کو ایک کہتی ہے, اور پتہ نہیں سعودی عرب کی کورٹ تو ابھی تک 3 ہی کہہ رہی تھی, اب شاید چینج کر دیا انہوں نے, اور فلاں کی کورٹ. میں نے کہا مصر میں اسلام تو بھائی 1000 سال سے زیادہ ہو گیا آئے ہوئے, اس وقت سے اب تک تو 3 ہی کہہ رہے تھے, 1967 میں چینج کر دیا. تو وہ جو 67 میں آ کے چینج ہو رہا ہے وہ قرآن و سنت ہے. 1967 تک جو چلا آ رہا تھا وہ کیا ہے, وہ غلط ہے. تو یہ عجیب سی ٹینشن چل رہی ہے. تو خیر آج میں یہ جب ٹاپک چھیڑا ہے نا تو ایک آیت اس حوالے سے بھی آج کی صورت میں آئی ہے, وہ بھی میں پڑھ دوں آپ کو. قرآن میں آج اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم نے سورہ آل عمران پڑھی, پھر انشاءاللہ میں اگلی آیتوں کی طرف آؤں گا. اس ٹاپک کو میں زیادہ نہیں لے کے چلوں گا ابھی, لیکن افسوس ہوتا ہے, دل جو ہے نا زخمی ہوتا ہے کہ یار ہم نے علماء کی صلاحیتوں کو کدھر تم لوگ کھپوا رہے ہو, ٹھیک ہے نا, کدھر لگوا رہے ہو. جو مسائل ہو چکے تھے ختم کرتے, اب آگے چلتے کسی اور طرف, دوبارہ سے وہی اٹھا لیے سر. تراویح کے پھڈے, پھر ملحد لوگ, سیکولر لوگ دیکھ رہے ہیں یار, ایک کہہ رہے 20 ہوتی ہیں, ایک کہہ رہے 8 ہوتی ہیں, ایک کہہ رہے 12 ہوتی ہیں, ایک کہہ رہے جتنی چاہے پڑھو. ایک نئی جنگ میں امت کو چھیڑ دیا. تو آپ لوگوں کو میں عرض کروں جو بھی مجھے سن رہے ہیں, آپ نہ مفتی طارق مسعود کی مانو نہ آپ کسی اور کی مانو. آپ بولو قرآن و آپ کہہ سکتے ہم تو قرآن و سنت کی مانیں گے, تو بھائی قرآن و سنت کی تشریح ہر آدمی کیا کر رہا ہے, الگ کر رہا ہے نا. 20 والا بھی قرآن و سنت کے نام پہ تشریح کر رہا ہے, 8 والا بھی, 12 والا بھی, 16 والا بھی. آپ بولو سب کی ایسی کی تیسی. میں ان محققین کی تحقیق کو مانوں گا جن محققین کے محقق ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے, اور 4 امام ہی ہیں جن کا فقہ چلا ہے دنیا میں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد ابن حنبل. اگر آپ کو حنفیوں سے کوئی چڑ ہے تو آپ شافعی بن جاؤ بھائی, آپ مالکی بن جاؤ, آپ حنبلی بن جاؤ. ہم کب کہہ رہے ہیں, ہم اگر مسلک پرست ہوتے تو ڈنڈا لے کے آپ کو حنفی بنانے میں لگے ہوتے. ہم کب کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ چھوڑ دو حنفی, آپ حنبلی بن جاؤ, فقہ حنبلی کو فالو کرو A to Z, لیکن ایک کو کرو فالو تمیز سے. اگر آپ نے فالو نہیں کیا نا تو پھر آج کل کے اسکالرز آپ کو
قرآن و سنت کے نام پہ ہٹا دیں گے, برباد کر دیں گے. اور میرے ایک دوست اہل حدیث تھے, ان کو میں خاص طور پہ کہا کرتا تھا, بڑے نیک پرہیزگار, میں نے کہا دیکھو آپ کی حد تک تو معاملہ کافی حد تک ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اگلی نسل اور پھر اس کے بعد والی نسل وہ بہک چکی ہوگی, کیونکہ آپ نے امت کو ہٹا دیا ائمہ مجتہدین سے. میرے دوست بہت ابھی بھی ہیں, تھے کیا, میں نے کہا آپ کو میں جانتا ہوں, آپ کوئی اجماع کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے, آپ ٹھیک ہے چاروں فقہ کو فالو نہیں کرتے, لیکن کوئی ایسا بھی نہیں کر رہے کہ کوئی بالکل ہی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے آئے ہو. تو میں نہیں کہتا کہ آپ گمراہ ہو, لیکن یہ بتا دوں آپ کی اگلی نسل اس سے ایک قدم آگے ہوگی, اور اس سے اگلی نسل اس سے ایک قدم اور آگے ہوگی, اور انجینئر علی مرزا جیسے لوگ آپ کی نسلوں میں پیدا ہوں گے, کیونکہ یہ اہل حدیث حضرات ہی کے جو ٹریک ہے نا جس پہ وہ چلے ہیں, اسی کے نتیجے میں اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں. میں نے کہا ہماری اولادیں محفوظ ہیں, میں بھی حنفی, میرے ابا بھی, میرے دادا بھی, تو صدیوں سے جس مذہب پہ ہم چلے آ رہے ہیں, آج بھی ہم 1000 سال پہلے ہم جیسے تھے نا, آج بھی کیا ہیں ویسے ہیں. لیکن آپ کا کوئی بھروسہ نہیں, آپ کی اگلی نسل ٹریک سے ہٹ چکی ہوگی, اس سے اگلی والی اور زیادہ ٹریک سے, کیونکہ ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ بے لگام ہوا ہے. میں نے کہا اپنی اولادوں کی تو فکر کرو. میں نے کہا چلو چاروں میں سے ایک فقہ کو فالو نہیں کرتے, کم از کم اس کی پابندی کر لو کہ آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کرو, بشرطے کہ چاروں سے باہر نہ ہو. وہ اتنا بھی اہتمام کر لو یار, غنیمت ہے. کیونکہ چاروں کا اجماع کسی بات پر ہو جانا, ایک سے غلطی ہوتی ہے, 2 سے ہوتی ہے, چاروں غلط ہو گئے یار. تو تھوڑے عقل مند تھے, ان کو تھوڑی بات سمجھ میں, نے کہا یار اپنی اولاد کا تو کرو نا, اگلی دیکھنا کیا ہوگا اگلی نسل کا, اور اس سے بعد والی اور ٹریک سے ہٹ چکی ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں حنفیوں میں بھی تو کتنے بدعتی ہیں, 1000 سال پہلے کچھ اور تھے, آج کچھ اور ہیں. تو حنفیوں میں جو بدعتیں ہیں نا, وہ حنفی ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں, وہ حنفیت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں. ان بدعتوں کا امام ابو حنیفہ نے کہیں بھی نہیں کہا. آج بہت سارے حنفی بدعتی ہیں, وہ اس میں یہ تو طے شدہ ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا, اہل حدیثوں میں ایک خوبی ہے کہ بدعتی نہیں ہوتے, اور مقلدین میں ایک خرابی ہے کہ ان میں بدعتی بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. لیکن یہ جو مقلدین میں بدعتی ہوتے ہیں نا, یہ مقلد ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتے, یہ اندھے مقلد ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. مجتہدین کی تقلید اندھی تقلید نہیں کہلاتی. اندھی تقلید کہلاتی ہے جب آپ مجتہدین کو چھوڑ کے اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہو. جیسے کہ قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, تمہارے باپ دادا میں عقل ہے نہیں پھر بھی ان کو فالو کرو گے, یہ اندھی تقلید ہے. تو بدعتی اپنے پیر و مرشد کو فالو کر رہا ہوتا ہے, اپنے بزرگ کو فالو کر رہا ہوتا ہے, وہ مجتہدین کو فالو نہیں کر رہا ہوتا. تو حنفیوں میں آج آپ کو کوئی بدعت نظر آئے گی, وہ ابو حنیفہ کی وجہ سے نہیں ہے, وہ امام شافعی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ابو حنیفہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں, کیونکہ اس آیت کو بھی آج کل کے اسکالرز غلط استعمال کر رہے ہیں, جو آج سورہ آل عمران میں آیت آئی, آمنوا اتقوا اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو, ولا تفرقوا, اور فرقوں میں مت بٹو. یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اس آیت سے بھی یہ آج کل لوگ آپ کو مجتہدین سے ہٹا دیتے ہیں کہ مجتہدین کو فالو مت کرو. اللہ تو کیا کہہ رہا ہے, اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو. تو آپ جب قرآن کو تھامو گے تو 4 فرقے نہیں بنیں گے آپ کے حنفی مالکی, بس ایک ہی سارے جمع ہو جائیں گے. تو وہی بات ہے کہ جو جس موقع کی آیت تھی نا اس کو اٹھا کے کہیں اور فٹ کر دیا. اس آیت میں تفرقو کا مطلب یہ نہیں ہے جو فقہی مذاہب ہیں دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں. سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے, ملیشیا میں فقہ شافعی ہے, بر صغیر میں فقہ حنفی, یہ اس میں داخل نہیں ہے, کیونکہ 99.9% امت تو اسی کو فالو کرتی آ رہی ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول بتاتا ہے ہمیں. 2 قبیلوں میں قوم پرستی کی بیس پہ جنگ ہونے لگی تھی. سمجھ رہے ہو؟ اس آیت کا آپ تفسیر میں دیکھ لیں, شان نزول قوم پرستی کی بیس پہ. تو قرآن نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان سب آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اس میں پٹھان پنجابی نہیں ہوتا, مہاجر سرائکی پٹھان فلانا قبیلہ ڈمکانا قبیلہ یہ نہیں چلتا. تم سب آدم کی اولاد میں ہو, لہذا یہ سوچو, اور ولا تفرقوا, آپس میں لڑو مت. اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے.
آج کل کے اسکالرز نے کیا کیا, اسی آیت کو اٹھا کے لڑوانے کا ذریعہ بنا دیا. تراوی پہ الگ پھڈے, آمین زور سے آہستہ آمین اس پہ الگ پھڈے, رفع الیدین پہ الگ پھڈے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور لڑو مت آپس میں, کیونکہ تم سب آپس میں کیا ہو, بھائی ہو. تو بھائی کا کام لڑنا تھا یا لڑائی کو ختم کرنا تھا؟ آپ نے لڑائی کا عنوان چینج کر دیا. اس وقت لڑائی ہو رہی تھی قوم پرستی کی بیس پہ, آپ نے رفع الیدین کا لیبل لگا کے لڑوا دیا امت کو. حالانکہ رفع الیدین کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے, سب نے اپنے اپنے دلائل ہیں, سب کے پاس اپنے اپنے, تبھی امت میں رفع الیدین کی بیس پہ ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہا. امام ترمذی نے کتنی پیاری بات لکھی ہے. امام ترمذی تو رفع الیدین کرتے تھے, امام بخاری کے شاگرد, لیکن جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی, کہا بعض لوگوں کا یہی مذہب ہے. نہ کرنے کی ذکر کی, انہوں نے کہا بہت سارے صحابہ کا یہی مذہب ہے. وہ تو ناک کا مسئلہ نہیں بنایا انہوں نے, امام ترمذی نے, کہ جو نہیں کرتے وہ ایسے ہیں, وہ یوں ہیں, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. کہا بہت سارے اصحاب صحابہ کا کیا ہے, یہی مذہب ہے. یہ کہا اور آگے نکل لیے. اگر امام ترمذی وہیں اٹک جاتے تو امام ترمذی بنتے وہ؟ بولو نا, ان کی سوئی اگر وہیں اٹک جاتی تو تھوڑی امام ترمذی بنتے. تو آج کے اسکالرس کا مسئلہ ہی یہ بن چکا ہے ابھی. تو ہمیں شوق نہیں ہے ان مسائل میں پڑھنے کا, لیکن ہم اگر چھپ بیٹھ گئے نا تو یہ امت بے لگام ہو کے قرآن سنت کے نام پہ چینج ہوتی رہے گی, اور ایک وقت آئے گا کہ برباد ہو جائے گی یہ امت. اس سے فرقے کم نہیں ہوں گے, فرقے کیا ہوں گے, بڑھیں گے. تو یہ قرآن کی آیت ہمیں لا تفرقو کے ذریعے لڑنے بھڑنے سے روک رہی ہے. اور پھر اللہ اپنی نعمت بھی بیان کر رہا ہے, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. صحابہ کو بتا رہے, دیکھو اللہ کی تم پر کیسی نعمت ہوئی, تم سب آپس میں دشمن تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں کو اس نے جوڑ دیا. تو اب جوڑ دیا تو لڑو نہیں. کیا مطلب, کیا اختلاف نہیں کرو فروعی مسائل میں, نہ, یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کا مسائل میں اختلاف نہ ہوتا. صحابہ کا بھی مسائل میں اختلاف تھا, مگر وہ اسٹائل نہیں تھا ان کا ایک دوسرے کو برا بلا کہنا اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا ان مسائل کی بیس پہ, جو آج ان اسکالرس کا اسٹائل بن چکا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ حنفی غنڈے اور فلانا غنڈے اور دمکانہ غنڈے, اس طرح کے عجیب عجیب سے الفاظ آپ دیکھ لو نا کیسے کس طرح کی باتیں مل رہی ہیں. تو اس سے انسان روحانیت سے دور ہو جاتا ہے. نمازوں میں اس کا لذت خراب. صحابہ کرام میں اتنے اختلاف تھے, صحابہ میں رفع الیدین کے بغیر بھی نماز پڑھنے والے تھے, رفع الیدین کے ساتھ بھی تھے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والے بھی, ہاتھ باندھ کے پڑھنے والے بھی. لیکن ایک چیز سب میں کامن تھی, نماز میں روتے سب تھے. لمبی لمبی گھنٹوں گھنٹوں کی ان کی نمازیں ہوتی تھیں. آج ساری تقریر جا کے ایک اٹک جاتی ہے سوئی جا کے کسی خاص مسئلے پر, اس میں چیمپئن بن چکا ہوتا ہے, ہر دوسرا آدمی چیمپئن ہے, لیکن اس کی نمازوں میں آپ جان اور طاقت دیکھ لو, زیرو. نہ اس کا دعاؤں میں کم وقت کا کبھی دل لگے گا, نہ کبھی تہجد میں اس کا دل لگے گا, نہ کبھی اللہ کے سامنے دو آنسو بہانے کی اس کو توفیق ملے گی. وہ ہر وقت فیس بک سوشل میڈیا پہ گالیاں ہی دیتا رہے گا. اب دیکھتا ہوں نا کبھی فیس بک پہ ایک کلپ آیا ہوا ہوتا ہے تراویح کا. آج ایک کلپ آیا ہوا تھا, اس نے کہا اصل تو قرآن پڑھنا ہے, جتنی رکعتیں پڑھو. پھر نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا پھر 2 ہی پڑھ لے, پھر 8 کی بھی تکلف کی 2 میں کر لے قرآن. بحث چل رہی ہے رمضان کے مقدس مہینے میں, کیا ہو رہا ہے, پڑھنا وہ رہا ہے نہ یہ رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, پڑھنا وہ رہا ہے نہ یہ پڑھ رہا ہے. تو اللہ ہدایت دے بھائی. دوسری بات یہ کہ یہ تراویح کا جو آخری وقت ہے نا, تہجد کا وقت ہے, یہ بھی آج بعض اہل حدیث نے کہا کہ اصل تو آخری وقت ہے, آخری وقت ہے. بھائی ٹھیک ہے اصل آخری وقت ہے, لیکن حضرت عمر نے جب اول وقت میں پڑھوا دی تو تم بھی پڑھ لو نا پبلک کی آسانی کے لیے. تو حضرت عمر کے کرنے سے اب اول وقت اصل بن گیا ہے. دیکھو عشاء کی نماز کا اصل وقت ہے 1/3 رات, حدیثوں میں ترغیب ہے, لیکن پڑھی نہیں جاتی. پڑھی کب جاتی ہے, اول وقت میں, کیونکہ 1/3 تک جاگے گا کون. تو اسی وجہ سے تو صحابہ اول وقت میں تراویح پڑھتے تھے. تو جب ایک چیز صحابہ نے کر لی امت کی آسانی کے لیے اور خلفائے راشدین نے کی ہے, عام لوگوں نے بھی نہیں کی ہے, تو ہمارے لیے وہی عمل کیا بن گیا ہے, سنت بن گیا ہے. اب اس بحث میں کہ اصل تو تہجد میں پڑھیے, ابے بھائی چھوڑ دے اس اصل کو جو صدیوں سے ہو رہا ہے, جو صحابہ نے شروع کیا وہ عشاء کے بعد ہے, تو اب عشاء کے بعد ہی پڑھو اب بیٹھ کے. اب اصل یہی بن چکا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, اب اصل یہی بن گیا ہے. اب یہ افلاطونیاں بقراتیاں اور علمی موشگافیاں چھوڑنے کا سوائے امت کو لڑوانے اور اختلاف کے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ہو گیا صحابہ نے کر دیا, طے شدہ, ختم, فنش. اب کچھ اور کام کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
ہاں کسی کی تراویح رہ جائے تو وہ پڑھ لے آخری وقت میں, بہت بڑا فنٹر ہے آخری وقت میں رات کو تہجد میں اٹھ کے پڑھے گا 20 رکعت, تو بہت اچھی بات ہے یار, کیونکہ حضرت عمر کا قول ہے واللتی تنامون عنہا خیر مما تقومون, کہ جس نماز سے تم سو رہے ہو نا وہ زیادہ بہتر ہے اس سے, یعنی آخری وقت میں پڑھنا. اس کا بعض لوگوں نے مطلب یہ لیا ہے, وہ جہلم والی سرکار نے, کہ اصل تہجد زیادہ فضیلت ہے. بھائی حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ تہجد کی, اگر بالفرض یہ بھی مان لیا جائے نا تو بھی یہ شروع بھی کس نے کرائی ہے, حضرت عمر نہیں کرائی ہے اول وقت میں. اور دوسری بات یہ کہ علامہ ابن حجر نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں پڑھنا افضل نہیں ہے, گھر میں پڑھنا افضل ہے. جہلم والی سرکار کا بھی نیا کلپ آیا ہے, اس میں جہلم والی سرکار نے کہا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں گھر میں پڑھنا افضل ہیں. بہت ساری حدیثیں اس پہ لائی جہلم والی سرکار کہ گھر میں پڑھنا افضل, گھر میں پڑھنا. بھائی افلاطونیاں اور بقراتیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ساری حدیثیں ہیں. تراویح کی حدیث دکھاؤ کوئی کہ جس میں آتا ہو گھر میں پڑھنا افضل ہے. تراویح مستثنا ہے, آپ لا رہے ہو حدیثیں کہ جو ہے نا بھرم میں لینے کے لیے کہ حدیث میں آتا ہے سب سے افضل نماز کون سی ہے, گھر کی ہے, سب سے افضل نماز کون سی ہے, گھر کی. بھائی کون ان حدیثوں کا انکار کر رہا ہے؟ تراویح میں کہاں حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں افضل ہے؟ تراویح تو نبی نے مسجد میں آ کے 3 دن پڑھی ہے, اور حضرت عمر نے کہاں قائم کروائی ہے؟ مسجد میں قائم کروائی ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے مسجد کو آباد کرنا افضل ہے. حضرت عمر خود گھر میں پڑھتے تھے, اس کی وجہ یہ کہ وہ حافظ قرآن تھے, تو جو حافظ ہو اس کے لیے تو خود پڑھنا زیادہ افضل ہے, کیونکہ مسجد میں تو اس لیے پڑھا جائے گا کہ سارے حافظ نہیں ہوتے, تو وہ قرآن سنے, رونق قائم ہو. تبھی تو حضرت علی جب مسجدوں میں جا کے دیکھتے کہ مسجدوں میں تراویح سے قرات کی آوازیں گونج رہی ہیں, کہتے تھے اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے, ہماری مسجدوں کو اس نے آباد کر دیا. اور آپ لوگوں کا کہ گھر میں پڑھنا افضل, تو اس سے مسجدیں آباد ہوں گی ویران ہوں گی؟ اگر جہلم والی سرکار اس دور میں ہوتی, حضرت علی کے دور میں, حضرت علی آ کے کہتے مسجد نبی میں دیکھتے تراویح کی رونق ہے, اور حضرت عمر کی تعریف کرتے کہ ہماری مسجدوں کو عمر نے آباد کر دیا, تو جہلم والی سرکار کہتی کہ افضل کیا ہے, گھر میں پڑھنا ہے. وہ کہتے یار تو خوش ہو رہے ہیں یار, ہم یہاں مسجدیں آباد ہو رہی ہیں اور تو فتویٰ دے رہا ہے کیا پڑھنا افضل ہے, گھر میں پڑھنا افضل ہے. تو آج کل کے اسکالر کو جب تم مجتہدین کو چھوڑو گے نا تو پھر یہی چلے گا مارکیٹ میں جو ہو رہا ہے. اس لیے مسجد میں پڑھنا تراویح افضل ہے. ہاں عام نوافل گھر میں پڑھنا بولو افضل ہے. ہاں اس شخص کے لیے گھر میں پڑھنا, اپنے طور پہ پڑھنا افضل ہے جس کو خود قرآن آتا ہو. میرا بچہ حافظ ہے, وہ تو گھر میں پڑھا رہا ہے, اس سے قرآن ریپیٹ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو حافظ نہیں ہے ان کے لیے کہاں پڑھنا افضل ہے؟ مسجد کو آباد کرنا افضل ہے, کیونکہ یہ عمر کی سنت ہے. اور صرف عمر اس میں اکیلے نہیں ہے, حضرت عثمان نے بھی عمر کی سنت کو فالو کیا, حضرت علی نے بھی حضرت عمر کی سنت کو فالو کیا, اور پھر چاروں اماموں نے فالو کیا, اور آج تک حرمین شریفین, مسجد قباء, مسجد اقصی میں اب تک 20 ہو رہی ہیں, اب بھی 20 ہو رہی ہیں. تو 1400 سال سے ایک امت تواتر سے ایک عمل چلا آ رہا ہے. تو خدا کا واسطہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے, تبدیل ہوگا نہیں, امت ایک نئی بحث میں پڑ جائے گی. تو لوگوں کو اب مسجد میں آنے دو, آباد کرنے دو مسجدوں کو. تو جماعت سے پڑھنا افضل ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اور واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون کی جو حدیث ہے نا کہ آخر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے, اس میں بھی حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے, بلکہ مطلب ہے کہ یہ رات کے آخری حصے میں ہوتی تو زیادہ فضیلت تھی اس کی. لیکن ظاہر ہے نہیں ہو سکتی, عوام اس کو افورڈ نہیں کر پائے گی, تو اس لیے اس عارضے کی وجہ سے اول وقت میں پڑھنا کیا ہے, افضل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.